پاکستان کو IMF سے قرض کی اگلی قسط آج ملنے کا امکان۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کا پاکستان کی معیشت پر بڑا اثر نہیں پڑے گا۔ دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ برطانوی خبررساں ایجنسی سے گفتگو میں کہا پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا درست نہیں، بھارت کو یک طرفہ معطل سنتاس معاہدہ بحال کرنا ہوگا۔ پاک بھارت سیز فائر کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کا خیر مقدم، امریکہ کے ساتھ تجارتی مسائل جلد ہونے کے لیے پرامید۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی شاندار فتح، وزیر اعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان۔ شہداء پیکج کا اعلان، ورثاء کو 1 کروڑ، زخمیوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ افواج کے شہداء کے ورثاء کو رینک کے حساب سے 1 کروڑ سے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے ملیں گے۔ شہداء کے ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک مکمل تنخواہ بما الاؤنسز جاری رہے گی۔ کہا شہداء کے بچوں کی کفالت حکومت کی ذمہ داری، فرض پورا کریں گے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور سالمیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دشمن کا کوئی بھی منصوبہ مسلح افواج کا عزم ختم نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام، کہا پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص عسکری تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ سپہ سالار کا CMH راولپنڈی کا دورہ، آپریشن بنیان مرصوص میں زخمی فوجیوں اور شہریوں کی عیادت، جوانوں کی غیر معمولی بہادری اور ثابت قدمی کی تعریف۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوا دی، دونوں ملکوں کو کہا اگر لڑائی بند نہ کی تو امریکہ آپ سے تجارت نہیں کرے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کی تفصیلات بتا دیں، کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان خطرناک تنازع تھا، واشنگٹن انتظامیہ کی کوششوں سے جنگ بندی معاہدہ ممکن ہوا، امریکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بحال کرنے میں مدد دے گا۔ پاکستان سے کسی قسم کے ڈرون آنے کی کوئی اطلاع نہیں، سرحد پار صورتحال پرامن اور قابو میں ہے۔ بھارتی فوج نے نام نہاد بھارتی صحافی برکھا دت کے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ برکھا دت نے دعویٰ کیا تھا کہ مودی کی تقریر کے بعد جموں میں پاکستانی ڈرونز دیکھے گئے۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان سے کسی بھی ڈرون نے سرحد یا لائن آف کنٹرول پار نہیں کی۔ پاکستان سیز فائر کی مکمل پاسداری کر رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ بہادر سپوتوں نے بھارتی جارحیت کا بڑے تحمل اور ذمہ داری سے مقابلہ کیا اور مناسب جواب دیا۔ مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ قرارداد کا متن، بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتح خوانی۔ پنجاب اسمبلی میں بھارت کی عبرتناک شکست اور پاکستان کی فتح کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا پاکستان نے جنگ مسلط کرنے والوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ سما کی خصوصی پاکستان زندہ باد ٹرانسمیشن، پاک فوج کو خراج تحسین۔ ساحر علی بگا، ابرار الحق اور سارہ رضا نے آواز کا جادو جگایا۔ خوبصورت نغموں پر شرکاء کا جوش و جذبہ دیدنی، پاکستان کے لیے جان قربان، ہر پاکستانی کا ایمان، بزدل دشمن کو پیغام۔ اور کرکٹ از بیک، PSL کی رونقیں بحال کرنے کا پلان، بقیہ میچز 17 سے 25 مئی کے دوران ہوں گے۔ لیگ میچز راولپنڈی، پلے آف راؤنڈ لاہور میں کرانے کا اعلان۔ غیر ملکی کھلاڑیوں سے بات چیت جاری، ایونٹ کی وجہ سے پاک بنگلہ دیش سیریز کے شیڈول میں تبدیلی متوقع۔ پاکستان کو IMF سے قرض کی اگلی قسط آج ملنے کا امکان۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کا پاکستان کی معیشت پر بڑا اثر نہیں پڑے گا، دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ برطانوی خبررساں ایجنسی سے گفتگو میں کہا پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا درست نہیں، بھارت کو یک طرفہ معطل سنتاس معاہدہ بحال کرنا ہوگا۔ پاک بھارت سیز فائر کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کا خیر مقدم، امریکہ کے ساتھ تجارتی مسائل جلد ہونے کے لیے پرامید۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی شاندار فتح، وزیر اعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان۔ شہداء پیکج کا اعلان، ورثاء کو 1 کروڑ، زخمیوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔
افواج کے شہداء کے ورثاء کو رینک کے حساب سے 1 کروڑ سے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے ملیں گے۔ شہداء کے ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک مکمل تنخواہ بما الاؤنسز جاری رہے گی۔ کہا شہداء کے بچوں کی کفالت حکومت کی ذمہ داری، فرض پورا کریں گے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور سالمیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دشمن کا کوئی بھی منصوبہ مسلح افواج کا عزم ختم نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام، کہا پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص عسکری تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ سپہ سالار کا CMH راولپنڈی کا دورہ، آپریشن بنیان مرصوص میں زخمی فوجیوں اور شہریوں کی عیادت، جوانوں کی غیر معمولی بہادری اور ثابت قدمی کی تعریف۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوا دی، دونوں ملکوں کو کہا اگر لڑائی بند نہ کی تو امریکہ آپ سے تجارت نہیں کرے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کی تفصیلات بتا دیں، کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان خطرناک تنازع تھا، واشنگٹن انتظامیہ کی کوششوں سے جنگ بندی معاہدہ ممکن ہوا، امریکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بحال کرنے میں مدد دے گا۔ پاکستان سے کسی قسم کے ڈرون آنے کی کوئی اطلاع نہیں، سرحد پار صورتحال پرامن اور قابو میں ہے۔ بھارتی فوج نے نام نہاد بھارتی صحافی برکھا دت کے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ برکھا دت نے دعویٰ کیا تھا کہ مودی کی تقریر کے بعد جموں میں پاکستانی ڈرونز دیکھے گئے۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان سے کسی بھی ڈرون نے سرحد یا لائن آف کنٹرول پار نہیں کی۔ پاکستان سیز فائر کی مکمل پاسداری کر رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ بہادر سپوتوں نے بھارتی جارحیت کا بڑے تحمل اور ذمہ داری سے مقابلہ کیا اور مناسب جواب دیا۔ مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ قرارداد کا متن، بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتح خوانی۔ پنجاب اسمبلی میں بھارت کی عبرتناک شکست اور پاکستان کی فتح کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا پاکستان نے جنگ مسلط کرنے والوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ سما کی خصوصی پاکستان زندہ باد ٹرانسمیشن، پاک فوج کو خراج تحسین۔ ساحر علی بگا، ابرار الحق اور سارہ رضا نے آواز کا جادو جگایا۔ خوبصورت نغموں پر شرکا کا جوش و جذبہ دیدنی، پاکستان کے لیے جان قربان، ہر پاکستانی کا ایمان، بزدل دشمن کو پیغام۔ اور کرکٹ از بیک، PSL کی رونقیں بحال کرنے کا پلان، بقیہ میچز 17 سے 25 مئی کے دوران ہوں گے۔ لیگ میچز راولپنڈی، پلے آف راؤنڈ لاہور میں کرانے کا اعلان۔ غیر ملکی کھلاڑیوں سے بات چیت جاری، ایونٹ کی وجہ سے پاک بنگلہ دیش سیریز کے شیڈول میں تبدیلی متوقع۔ پاکستان کو IMF سے قرض کی اگلی قسط آج ملنے کا امکان، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کا پاکستان کی معیشت پر بڑا اثر نہیں پڑے گا، دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ برطانوی خبررساں ایجنسی سے گفتگو میں کہا پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا درست نہیں، بھارت کو یک طرفہ معطل سنتاس معاہدہ بحال کرنا ہوگا۔ پاک بھارت سیز فائر کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کا خیر مقدم، امریکہ کے ساتھ تجارتی مسائل جلد ہونے کے لیے پرامید۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی شاندار فتح، وزیر اعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان، شہداء پیکج کا اعلان، ورثاء کو 1 کروڑ، زخمیوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ افواج کے شہداء کے ورثاء کو رینک کے حساب سے 1 کروڑ سے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے ملیں گے۔ شہداء کے ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک مکمل تنخواہ بما الاؤنسز جاری رہے گی۔ کہا شہداء کے بچوں کی کفالت حکومت کی ذمہ داری، فرض پورا کریں گے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور سالمیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دشمن کا کوئی بھی منصوبہ مسلح افواج کا عزم ختم نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام، کہا پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص عسکری تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ سپہ سالار کا CMH راولپنڈی کا دورہ، آپریشن بنیان مرصوص میں زخمی فوجیوں اور شہریوں کی عیادت، جوانوں کی غیر معمولی بہادری اور ثابت قدمی کی تعریف۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوا دی، دونوں ملکوں کو کہا اگر لڑائی بند نہ کی تو امریکہ آپ سے تجارت نہیں کرے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کی تفصیلات بتا دیں، کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان خطرناک تنازع تھا، واشنگٹن انتظامیہ کی کوششوں سے جنگ بندی معاہدہ ممکن ہوا، امریکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بحال کرنے میں مدد دے گا۔ پاکستان سے کسی قسم کے ڈرون آنے کی کوئی اطلاع نہیں، سرحد پار صورتحال پرامن اور قابو میں ہے۔ بھارتی فوج نے نام نہاد بھارتی صحافی برکھا دت کے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ برکھا دت نے دعویٰ کیا تھا کہ مودی کی تقریر کے بعد جموں میں پاکستانی ڈرونز دیکھے گئے۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان سے کسی بھی ڈرون نے سرحد یا لائن آف کنٹرول پار نہیں کی۔ پاکستان سیز فائر کی مکمل پاسداری کر رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ بہادر سپوتوں نے بھارتی جارحیت کا بڑے تحمل اور ذمہ داری سے مقابلہ کیا اور مناسب جواب دیا۔ مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ قرارداد کا متن، بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتح خوانی۔ پنجاب اسمبلی میں بھارت کی عبرتناک شکست اور پاکستان کی فتح کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا پاکستان نے جنگ مسلط کرنے والوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ سما کی خصوصی پاکستان زندہ باد ٹرانسمیشن، پاک فوج کو خراج تحسین۔ ساحر علی بگا، ابرار الحق اور سارہ رضا نے آواز کا جادو جگایا۔ خوبصورت نغموں پر شرکا کا جوش و جذبہ دیدنی، پاکستان کے لیے جان قربان، ہر پاکستانی کا ایمان، بزدل دشمن کو پیغام۔ اور کرکٹ از بیک، پی ایس ایل کی رونقیں بحال کرنے کا پلان، بقیہ میچز 17 سے 25 مئی کے دوران ہوں گے۔ لیگ میچز راولپنڈی، پلے آف راؤنڈ لاہور میں کرانے کا اعلان۔ غیر ملکی کھلاڑیوں سے بات چیت جاری، ایونٹ کی وجہ سے پاک بنگلہ دیش سیریز کے شیڈول میں تبدیلی متوقع۔